اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اسرائیل کے حق میں تقریر کی پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس نے کہا کہ یہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، یہ تو پیغمبروں کے بیٹے ہیں، ہمارے کزن ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں وہ کرتی رہی کہ اسرائیل از دا انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف ویسٹ، یہ مغرب کا ایک ناجائز بچہ ہے اور ہم اسے کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ بطور مسلمان کیا آپ یہودیوں کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں؟ کیا میثاق مدینہ سے لے کر کیمپ ڈیوڈ تک یا اوسلو معاہدے تک یہودیوں نے اپنے ہر معاہدے کو خود ہی نہیں توڑا؟ کیا وہ عہد شکن نہیں ہے؟ یہودیوں کے بارے میں آپ کو ایک میڈیا بتاتا ہے، یہودیوں کے بارے میں آپ کو مبشر لقمان بتاتا ہے کہ دے آر گریٹ پیپل۔ تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ناظرین، پیسفل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد۔ ناظرین، کچھ دنوں سے پاکستان میں ایک ایشو چل رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، تو اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب کے پاس۔ ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب کو تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں۔ NLP کی دنیا کا بہت بڑا نام ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب، یہ کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، سوال آپ نے دیکھ لیا ہے، پاکستان اسرائیل کو تسلیم پاکستان اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کر سکتا یا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ان کا اپنا ایک بیان ہے کہ اسرائیل از دا انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف ویسٹ، یہ مغرب کا ایک ناجائز بچہ ہے اور ہم اسے کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ قائد پاکستان کے اقوال کو ہی دیکھیں تو سب سے پہلی مہر تو انہوں نے یہ لگا دی کہ ہم اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک امت واحدہ ہیں، پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہمیں اس کا مداوع کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے۔ اب فلسطینیوں کے اوپر جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کی زمینوں کو چھین لیا گیا، ان کے بچوں کو مارا گیا، جوانوں کو شہید کیا گیا، عورتوں کو قید میں ڈالا گیا، اگر اتنے ظلم کے بعد ہم اسرائیل کو جائز تسلیم کر لیں، اس کی ریاست کو جائز تسلیم کر لیں تو ہماری اپنی اخلاقی اور دینی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ یہ ہے ایک سوال۔ دوسری بات، یہ بالکل ملتا جلتا معاملہ کشمیر میں ہو رہا ہے کہ وہاں پر انڈین آرمی جو ہے وہ زمین پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، انڈین گورنمنٹ جو ہے انہیں سپورٹ کر رہی ہے، بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بوڑھوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، بالکل وہی کچھ یہاں پہ بھی ہے۔ اگر آج ہم فلسطین کو تسلیم کر لیتے ہیں تو کشمیر کے بارے میں ہمارا سٹینڈ ختم ہو جائے گا کہ بھی تم لوگوں نے کہا کہ اسرائیل ٹھیک ہے تو پھر انڈیا بھی ٹھیک ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ تیسری بات، ہم 1500 سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قلعے کو عیسائیوں سے، بازنطینیوں سے لیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے یہ ہمارے حوالے کر دیا تھا، یہ ہماری ملکیت ہے۔ اس کے بعد سے یہ ہمارے پاس رہا، بیچ میں 2-3 مرتبہ ایسے گیپس آئے کہ دشمن نے ہم سے چھین لیا، مثلا سلطان صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لے لیا، پھر تو یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب ہوا یہ کہ جنگ عظیم کے بعد مغرب نے مل کر عرب میں ایک چھرا گھونپا، ایک چھوٹی سی جگہ دی اسرائیل کو کہ تم یہاں پر بس جاؤ، وہ چھوٹی سی جگہ تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ اپنے پیر پھیلاتے گئے، اگلی بستی پر قبضہ، اگلی بستی پر قبضہ، اگلی بستی پر قبضہ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت فلسطین اسرائیلیوں کا بن گیا ہے، فلسطین کے زیادہ تر حصے پر اسرائیلی قبضہ کر چکے ہیں۔ وہاں پر بیت المقدس ہے، جسے کچھ لوگ بیت المقدس کہتے ہیں، کچھ بیت المقدس کہتے ہیں، جو بھی آپ اسے کہہ لیں، مسجد اقصیٰ وہاں پر موجود ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ ہمارے لیے انتہائی محترم اور مکرم جگہ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ بیت المقدس پر یہودی اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ نعوذ باللہ حاکم بدہن اسے گرا کر وہاں پر اپنا 3rd ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، اور یہودیوں کی مذہبی روایات کے مطابق جب ان کا 3rd ٹیمپل بنے گا تو ان کا مسیح دجال جسے ہم کہتے ہیں، اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، وہ آئے گا اور پوری دنیا پر یہودی قبضے کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہودی پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں آج تو کل وہ اور علاقے قبضہ کرتا جائے گا، آپ مانتے جاؤ گے، آپ اس کے غاصبانہ قبضے کو تسلیم کر لو گے تو آپ کے پاس اخلاقی جواز ختم ہو جائیں گے اس کی مداخلت کرنے کے۔ لہذا کچھ بھی ہو جائے، جیسا بھی ہو جائے، ہمیں کسی بھی صورت اسرائیل کے ناجائز قبضے کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں، فلانے ملک نے کر لیا، ترکی نے کر لیا، عرب امارات نے کر لیا، فلانے نے کر لیا، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بھئی سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ سعودی عرب نے یا متحدہ عرب امارات نے یا ترکی نے اگر تسلیم کیا تو تم نے کیوں نہیں کیا۔ سوال مجھ سے یہ ہوگا کہ تم نے کیوں کیا، تمہارے پاس جواز کیا تھا۔ تو میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں، باقی ممالک کے نہیں۔ تو مجھے سٹینڈ لینا چاہیے، پاکستانیوں کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے، تو اسلام کے قلعے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام امت کی امیدوں کا مرکز آپ ہیں،
دنیا کی سب سے پیشہ ور مسلم منظم فوج آپ کے پاس ہے، ایٹمی اثاثے آپ کے پاس ہیں، آپ کے جیسے اور جوانوں جیسے کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس وقت، جو سکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان جیسے لوگ جو دل میں جذبہ شہادت لے کر بیٹھے ہیں، ان جیسے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، اور پھر بھی ہم بے غیرتی کے ساتھ چپ کر جائیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ پاکستان کے بہت بڑے صحافی ہیں مبشر لقمان صاحب، اور ایک دو اور بھی لوگ ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی اب یہ باقاعدہ کمپین چل پڑی ہے۔ اگر آپ تھوڑا پیچھے دیکھیں تو چند سال پہلے ہماری پارلیمنٹ میں غالباً اسما حدید یا آسما حدید ایک پارلیمنٹرین کا نام تھا بی بی کا، اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اسرائیل کے حق میں تقریر کی پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں۔ اس نے کہا کہ یہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، یہ تو پیغمبروں کے بیٹے ہیں، ہمارے کزن ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں وہ کرتی رہی۔ اسی طریقے سے ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں، جنرل امجد شعیب کے شعیب امجد ان کا نام ہے، انہوں نے ٹی وی پروگرام میں اسپیشلی یہ بات کہی کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ مہم تو چل رہی تھی، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ اب انہوں نے میڈیا کا سہارا لیا ہے۔ میڈیا جو ہے یہ ذہن سازی کے لیے، ذہنوں کو بدلنے کے لیے، نئی رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے، پرانی رائے عامہ کو خراب کرنے کے لیے ایک زبردست ٹول ہے۔ وہ کہتے ہیں نا 5th جنریشن وارفیئر، ہائیبرڈ وارفیئر، اس کا سب سے بڑا جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ میڈیا ہے نا، کیمرہ ہے، مائک ہے، میڈیا ہے۔ اس کے ذریعے اب یہ لوگوں کے ذہنوں کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے پاکستان میں کچھ اینکرز کا، کچھ سپوکس مین حضرات کا، کچھ رائٹرز کا سہارا لیا، اور اس میں سے ہمیں بھی کبھی کبھی آفرز آتی ہیں، ہماری قیمت بھی لگائی جاتی ہے، تو لیکن بہرحال ہم نے اپنا ایک مشن رکھا ہوا ہے زندگی کا، اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ کچھ اینکرز ہیں جس میں مبشر لقمان کی اب بات کر رہے ہیں، اس نے باقاعدہ اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو دیا، اس کے اندر اس نے اس کے فضائل بیان کیے اسرائیل کی، اسرائیل کو گریٹ کنٹری کہا اس نے اسرائیل کو۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کا نظریہ کیا ہے یا کیسے ہے، لیکن اگر کوئی آدمی غلط کرے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا نام کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنی بڑی اسکرین پہ کیوں نہ آتا ہو، خواہ وہ کتنا زیادہ ایکسپیرینس کیوں نہ ہو، غلط کو غلط کہنا یہی ہماری امت کا خاصہ ہے۔ ہم نہ صرف اسے غلط کہتے ہیں بلکہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس جیسے جتنے بھی لوگ اسرائیل کے راستے کے کانٹے دور کریں گے، اسرائیل کے ساتھ پینگے بڑھانے کی بات کریں گے، ہمیں انہیں روکنا ہوگا۔ میں اس سلسلے میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا، اگر آپ ٹائم آپ مجھے کہتے ہیں تو میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ امن معاہدہ کر لیں گے، ہماری تجارت بہتر ہوگی، ہمارے رشتہ دار بہتر ہو جائیں گے، وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ بتاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بطور مسلمان کیا آپ یہودیوں کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں؟ کیا میثاق مدینہ سے لے کر کیمپ ڈیوڈ تک یا اوسلو معاہدے تک یہودیوں نے اپنے ہر معاہدے کو خود ہی نہیں توڑا؟ کیا وہ عہد شکن نہیں ہے؟ یہودیوں کے بارے میں آپ کو ایک میڈیا بتاتا ہے، یہودیوں کے بارے میں آپ کو مبشر لقمان بتاتا ہے کہ دے آر گریٹ پیپل، وہ تو مبشر لقمان نے کہا، میڈیا نے کہا، لیکن ہمیں قرآن پاک یہودیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مجھے بتائیے سچی خبر جو قرآن نے دی، سچی خبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، ہمیں اسے فالو کرنا ہے یا دجالی میڈیا اور اس کے پیروکار اینکرز کو فالو کرنا ہے؟ یہ چوائس آپ کے پاس ہے۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب کی باتیں سنی ہیں، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کر سکتا اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں وہ ساری آپ کو معلوم ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد بھی کوئی اگر بندہ یہ بات کرے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا اسرائیل کو گریٹر کنٹری کہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس کے ایمان پہ شک ہونا چاہیے لوگوں کو، اور اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے آپ کو بھی۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد گوہر کی اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے پیسفل پاکستان۔